السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ایک دن رہ گیا ہے اور ایک دن کے بعد انشاءاللہ ہمارا رمضان شروع ہو جائے گا۔ ایسے بابرکت دن شروع ہو جائیں گے جس کا ایک ایک روزہ رکھنے سے اور ایک ایک دن روزے کی حالت میں گزارنے سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک دن میں برکتیں رکھی ہیں، بہت فائدے ہیں، بہت فضائل ہیں روزے رکھنے کے، وہ بھی رمضان کے۔ تو اس بار رمضان میں ہم نے ایک ارادہ کرنا ہے کہ ایک کام ہم نے لازمی کرنا ہے۔ وہ کیا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ رمضان میں جب کسی کے لیے کچھ چیز نکالتے ہیں نا افطاری میں سے، تو جو بچا ہوا نکالتے ہیں یا جو ایکسٹرا ہوتا ہے ہم وہ نکال کے دے دیتے ہیں کسی کو کہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو یہ آپ کسی اور کو دے دیں۔ نہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، وہی اچھی افطاری جو ہم اپنے لیے رکھتے ہیں اسی اچھی افطاری میں سے پہلے ہی جب افطاری تیار کی تو پہلے ہی ہم نے چاہے ایک گھر میں ہی کیوں نہ دیں لیکن اس ایک گھر میں دینے کے لیے وہ اچھی افطاری تیار کرنی ہے اور سب سے پہلے وہاں پہ بھیجنی ہے، چاہے ایک گھر میں ہی کیوں نہ بھیجیں۔ یہ یاد رکھیں جملہ کہ اگر بچا ہوا دیں گے نا تو بچا ہوا ہی اللہ سے پائیں گے، اگر اچھا دیں گے تو اچھا ہی پائیں گے، کٹا ہوا دیں گے تو کٹا ہی پائیں گے۔ جو اللہ کی راہ میں دیں گے اللہ تعالیٰ وہی موڑ کے آپ کو واپس کریں گے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیا کرتے تھے، جیسے ہی آپ یہ نہیں دیکھا کرتے تھے کہ میرے پاس پیچھے کچھ بچا ہے یا نہیں، اگر آپ کے پاس کوئی سوالی آتا تھا یا آپ کو پتہ چلتا تھا کہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ سب سے پہلے وہاں پہنچایا کرتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے میرے پاس ہے یا نہیں ہے۔ وہ لوگوں کو عطا کرتے تھے اپنے مال میں سے، اپنی اچھی چیز میں سے، اپنے لیے نہیں بھی بچتا تھا اس کے لیے پریشان نہیں ہوتے تھے، وہ لوگوں کو دے دیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ اسی کے بدلے انہیں اسے دگنا عطا کیا کرتے تھے۔ تو ہم نے بھی اسی طرح اچھی چیز اس بار دینی ہے اور فطرانہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں 4 چیزیں بتائی ہیں نا، جو کا فطرانہ اور اس کے بعد ہے کشمش کا، اس کے بعد ہے کھجور کا اور آخر میں آتی ہے گندم۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے سٹارٹ ہی گندم سے لیتے ہیں جو سب سے سستی چیز ہے، اس کے عوض ہم لوگ فطرانہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ کام بھی نہیں کرنا، کسی غریب کو اگر دینا ہے یا کسی کی مدد کرنی ہے تو گن گن کر نہیں کرنی۔ جیسے کیا ہوتا ہے، ہم زکوٰۃ میں سے اگر نکالتے ہیں نا گن کے، جتنا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اتنی اتنی زکوٰۃ دینی ہے اس چیز پہ، تو ہم اتنی اگر نکال دیتے ہیں ایک سال اور اس کے علاوہ اگر کسی ضرورت مند کا ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں اس بار ہم نے زکوٰۃ دے دی ہے جتنی دینی تھی، اگلی بار آنا، اس بار ہمارا کام ختم ہو گیا ہے۔ تو جب گن گن کر کسی کو دو گے نا تو اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا۔ اب یہ دیکھو کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ عطا کرتے ہیں تو وہ گنتے نہیں ہیں، وہ ہمیں دیتے چلے جاتے ہیں، اپنے بندے کو دیتے چلے جاتے ہیں چاہے تو ضرورت نہ بھی ہو۔ تو ہم کیوں، جب اللہ نے ہمیں اگر کسی کو کچھ دینے کا ذریعہ بنایا ہے، کسی کو ہمارے پاس بھیجا ہے تو ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ہاتھ پھیلانے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم دینے والوں میں سے ہیں۔ تو اس بات کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، گن گن کر دیتے ہیں کہ اتنے روپے ادھر دے دیے اور اتنے ہی اور دینے ہیں، اس سے زیادہ ہم نے نہیں دینے۔ تو اس بار ہم نے یہ چند 2 سے 3 کام ہیں جو ہم نے پوری ایمانداری سے اور خوشی سے اللہ کی راہ میں کرنے ہیں۔ تو اگر ہم یہ کرتے ہیں تو دیکھنا اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہو کے اس کے دگنا تگنا آپ کو عطا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔